بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 1 ستمبر کے ایڈیٹوریلز میں ہمارا فرسٹ ایڈیٹوریل ہے نیو بگننگ، ایک نیا آغاز۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں افغانستان سے یو ایس نیٹو فورسز نے ودرا کر دیا ہے اور اس کے بعد وہاں طالبان نے جو ہے وہ ٹیک اوور کیا ہے۔ تو اس ایڈیٹوریل میں وہ ہمیں بتائیں گے کہ اب طالبان کے لیے کیا چیلنجز ہیں اور طالبان فورسز کو یا ان کو کس طرح سے اس ملک کو لے کے چلنا ہے تاکہ لوگوں کے دلوں میں جو خوف ہے طالبان کو لے کے وہ ختم کیا جا سکے۔ کہتا ہے 2 stark images released in the wake of the US departure from افغانستان۔ 2 واضح امیجز جو کہ افغانستان سے یو ایس ڈپارچر کی مد میں ریلیز ہوئے tell 2 very different tales۔ تو دونوں جو ہیں وہ 2 مختلف کہانیاں بتاتے ہیں۔ in the first، پہلی میں the commander of the US 82 airborne division، یو ایس ایئربورن ڈویژن کے کمانڈر can be seen hurrying towards a waiting aircraft late Monday night۔ ان کو دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ منڈے نائٹ کو ویٹنگ ایئر کرافٹ کی جانب تیزی سے جاتے ہوئے ان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اب ان کمانڈر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لاسٹ امریکن سروس مین تھے جنہوں نے افغان سوئل سے افغان سرزمین سے ڈپارٹ کیا۔ ان این ادر پکچر، ایک دوسری تصویر میں ٹیکن آن ٹیوزڈے مارننگ، جو کہ ٹیوزڈے مارننگ کو لی گئی، آپ بیمنگ سیٹ آف طالبان کلیرکس، ایک پرمسرت طالبان ملا کا سیٹ سراؤنڈیڈ بائی فائٹرز آف دا موومنٹ ایٹ کابل ایئرپورٹ، جن کو اس موومنٹ کے فائٹرز نے گھیرا ہوا تھا کابل ایئرپورٹ پر، سیم ٹو بی اناؤنسنگ دیئر وکٹری، وہ اپنی فتح کا وکٹری کا اعلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ انڈیڈ، در حقیقت دا ہاسٹی یو ایس نیٹو ودرول، یہ جو کوئک یو ایس نیٹو ودرا ہے اور طالبان کا کوئک اینڈ لارجلی بلڈ لیس ٹیک اوور آف افغانستان اور بڑے پیمانے پر خون بہائے بغیر پیسفل ٹیک اوور افغانستان کا سرو ایز اندر کوشنری ٹیل۔ تو کہتا ہے کہ یہ ایک اور ایڈوائزری ٹیل ہے ٹو وارن اگینسٹ دا ڈینجر آف دا ویسٹرن پینچنٹ، جو مغربی ٹینڈنسی کے خطرے کے خلاف، فار نیشن بلڈنگ، قومی تعمیر کے لیے، اینڈ سویلائزنگ نیٹو پاپولیشن، اور مقامی آبادی کو مہذب بنانے کے لیے جو مغربی رجحان ہے اس کے خطرے کے خلاف یہ ایک کوشنری ٹیل ہے۔ آفٹر 2 decades، 2 دہائیوں کے بعد، thousands of lost lives، ہزاروں نے اپنی زندگیاں کھو دیں، اینڈ tens of billions of dollars، اور بلینز آف ڈالرز جو ہے وہ کا نقصان کے بعد، دا افغان طالبان آر بیک ان پاور، افغان طالبان واپس اقتدار میں ہیں، اینڈ دیئر امریکن اوپوننٹس، اور ان کے امریکن مخالفین، آر آن دیئر وے بیک ہوم، تو وہ اپنے گھروں کے لیے واپسی کے راستے پر ہیں۔ بٹ بیونڈ جیو پولیٹیکل لیسنس، لیکن جغرافیائی اور سیاسی لیسنز کے علاوہ، دیر آر ویری ریلیونٹ کویشچنز اباؤٹ وٹ آر اہیڈ فار افغانستان، یہاں بہت سے متعلقہ سوالات ہیں کہ آگے افغانستان کے لیے کیا ہوتا ہے۔ آفٹر آل، بہرحال، ڈیورنگ دیئر لاسٹ اسٹنٹ ان پاور، دا طالبان انفورسڈ اے بروٹل کوڈ، ان کا جو آخری دور تھا طالبان کا، انہوں نے بہت ہی کروئل بروٹل کوڈ جو ہے وہ انفورس کیا، انفلوئنس بائی دیئر نیرو انٹرپریٹیشن آف ریلیجن، جو کہ ان کی تنگ نظر ریلیجن کی انٹرپریٹیشن کے جو ہے وہ زیر اثر تھا۔ دس ٹائم اراؤنڈ دا آرم موومنٹ سیز تھنگس ول بی ڈفرینٹ، اس وقت کہتا ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ چیزیں مختلف ہوں گی۔ اونلی ٹائم ول ٹیل، صرف وقت بتائے گا، دیٹ مینی افغانز آر فیئر فل فار دیئر فیوچر، بہت سے طالبان جو ہیں وہ اپنے فیوچر کو لے کے خوف زدہ ہیں، از کنفرم بائی دا فیکٹ، تو ان کا یہ جو فیئر ہے یہ اس حقیقت سے کنفرم ہوتا ہے، دیٹ ان دا آفٹر میتھ آف دا طالبان ٹیک اوور آف کابل، کابل پر طالبان کے قبضے کے نتیجے میں، دیر واز اے میڈ رش ٹو لیو افغانستان، تو کہتا ہے یہاں پہ جو ہے بہت زیادہ جلدی تھی لوگوں کو افغانستان کو چھوڑنے کی۔ میڈ رش ہمارے پاس فریز ہے جس کا مطلب ہے a situation in which you are in hurry to do something but unsavory as the Taliban's precedents may be، لیکن disreputable جتنے بھی افغان کے جو آباء و اجداد ہیں وہ ہوں، it is also true that، یہ بھی سچ ہے، western supported dispensation، کہ یہ جو مغرب کا سپورٹڈ نظام تھا، دیٹ ہیز جسٹ بین ریپلیس، جو کہ ابھی ریپلیس ہوا ہے، اس میں وہ اشرف غنی کی حکومت کا کہہ رہا ہے، واز ان ایبل ٹو رن اے کلین ایڈمنسٹریشن، وہ بھی ایک کلین ایڈمنسٹریشن اور افغانس کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کے جو ہے وہ قابل نہیں تھا، سے قاصر تھا۔ ان فیکٹ اسٹوریز آف کرپشن
ود ان کابل کوریڈورز آف پاور ور رائف. جو کرپشن کی کہانیاں تھیں کابل کے پاورز کے کوریڈورز میں وہ عام تھی, کامن تھی. اینڈ دا ارس وائل افغان گورنمنٹس ویسٹرن سپورٹرز ور ان ایبل ٹو پلگ دا لیکس. اور جو فارمر افغان گورنمنٹ تھی جس کے سپورٹرز تھے مغرب ور ان ایبل ٹو پلگ دا لیکس, تو وہ ان کہانیوں کو سامنے آنے سے روکنے کے قابل نہ تھے. یعنی کہ اس میں اشرف غنی کی حکومت کے بارے میں بتا رہا ہے کہ چاہے جتنے بھی وہ ڈس ریپیوٹیبل تھے افغان طالبانز کے پریسیڈنٹس, یعنی کہ طالبان کی پچھلی حکومت, لیکن جو ہمارا کہتا ہے کہ جو ویسٹرن سپورٹڈ نظام تھا, جو حکومت تھی, وہ بھی اس قابل نہیں تھی کہ وہ ایک کلین ایڈمنسٹریشن رن کر سکتی, افغانس کو سیکیورٹی پرووائڈ کر سکتی. اینڈ دین وہ بتاتا ہے کہ ان کی جو کرپشن کی سٹوریز تھی اس سے پہلے جو حکومت تھی اس کی, وہ بھی عام تھی اور وہ اس کو روکنے کے بھی قابل نہ تھے. دا طالبان فار دیئر پارٹ آر نوٹ نون ان انڈلج ان فائنینشیل کرپشن. طالبان جو ہے وہ مالی کرپشن میں انڈلج نہیں ہوتے, یہ معلوم ہے. اینڈ ہیو پلیج ٹو ریسٹور, اور انہوں نے وعدہ کیا ہے لا اینڈ آرڈر کو, امن امان کو ریسٹور کرنے کا. The challenge for the Taliban and their Afghan political advisors now is to form an inclusive setup. طالبان اور ان کے جو افغان پولیٹیکل ایڈوائزریز ہیں ان کے لیے اب یہ چیلنج ہے کہ وہ ایک جامعہ سیٹ اپ جو ہے وہ فارم کریں دیٹ ریپرزینٹس آل دا کنٹریز ایتھنک گروپس, ٹرائبس اینڈ ریلیجیس ڈینومینیشن, جو کہ ملک کے جو نسلی گروپس ہیں, قبائل ہیں اور ریلیجیس ڈینومینیشنز ہیں, تب سب کی جو ہے وہ نمائندگی کرتا ہو. ایک ایسا جو ہے وہ انکلسیو سیٹ اپ ہونا چاہیے. اف دا طالبان سیک ٹو کریٹ اے اسٹیٹ ان دیئر اون امیج, اگر طالبان اپنے ہی امیج پہ جو ہے وہ ایک ریاست کریٹ کرنا چاہتے ہیں وداؤٹ برنگنگ ادرس ٹو ٹیبل, دوسروں کو جو ہے وہ میز پر لائے بغیر, یعنی کہ دوسروں کو ریپرزنٹیشن دیے بغیر, افغانستان میں ویل سلپ بیک انٹو سول وار, تو افغانستان جو ہے وہ سول وار میں واپس جا سکتا ہے. آل گروپس ڈبل ڈیشز لگا کے وہ ایکسپلین کر رہا ہے کون سے آل گروپس, جس میں پختونز, تاجکس, ہزاراز اور دوسرے سنی شیعہ اور ریلیجیس منورٹیز, مذہبی اقلیتیں وغیرہ شامل ہیں. مسٹ ہیو اے سے ان دا نیو افغانستان, تو ان کی بھی نئے افغانستان میں ریپرزنٹیشن, نمائندگی ہونی چاہیے. While it would be naive to assume the Taliban will give the green light to a liberal parliamentary democracy, کہتا ہے جبکہ یہ ایزیوم کرنا کہ طالبان جو ہے وہ گرین لائٹ دیں گے, سبز روشنی دیں گے لبرل پارلیمنٹری ڈیموکریسی کو, تو یہ امیچور ہوگا. A representative system grounded in Afghanistan's religious and cultural realities, ایک نمائندگی کا سسٹم جو کہ افغانستان کے مذہبی اور کلچرل ریالٹیز پہ بیس کرتا ہو, ود سیف گارڈس فار وومنز اینڈ فنڈامنٹل رائٹس, بنیادی حقوق اور خواتین کے حقوق کے تحفظ کے ساتھ, از واٹ از نیڈیڈ, تو ایسا ایک سسٹم ہے جس کی ضرورت ہے. دا چیلنج بیفور دا طالبان اینڈ دیئر پنشیری اوپوننٹس, طالبان اور ان کے پنشیری مخالفین کے سامنے جو چیلنج ہے از ٹو ریچ اے پاور شیئرنگ ایگریمنٹ, کہ وہ پاور شیئرنگ ایگریمنٹ تک جائیں, یعنی کہ پاورز کو شیئر کر لیں. دیٹ کین پیو دا وے فار پیس ان افغانستان, جو کہ افغانستان میں امن کے راستے کو ہموار کر سکتا ہے. شوڈ دس endeavor فیل, اگر یہ کوشش ناکام ہوتی ہے, افغانستان ول اگین کولیپس انٹو کیوس, تو افغانستان دوبارہ تباہی میں چلا جائے گا. کریٹنگ مور میزری فار دا افغان پیپل, افغان عوام کے لیے مزید جو ہے وہ تکالیف کریٹ ہوں گی. اینڈ گیونگ ٹیررسٹ گروپس, اور یہ ٹیررسٹ گروپس کو دے گا ایک چانس ٹو ایکسپلائٹ دا سچویشن, اس سچویشن کو, صورتحال کو مزید ایکسپلائٹ کرنے کے لیے. ٹیررسٹ گروپ جیسے کہ آئی ایس ہم نے لاسٹ ایڈیٹوریل میں بھی پڑھا تھا, یہ ہے اسلامک اسٹیٹ آف سیریا اینڈ لیوانٹ, جس کو ہم داعش کے نام سے بھی جانتے ہیں, اور اسی گروپ نے جو ہے وہ کابل ایئرپورٹ پہ جو ہے وہ حملہ, جو بام بلاسٹ ہوا, اس میں بھی یہی گروپ جو ہے وہ انوالو تھا. نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا الٹریسی ان ٹرائبل ڈسٹرکٹس. ٹرائبل ڈسٹرکٹ یعنی کہ وہ قبائلی اضلاع جو کہ اب کے پی کے ساتھ مرج کر دیے گئے ہیں, تو اس میں یہ الٹریسی یعنی کہ جو ہمارا ناخواندگی کی شرح ہے اس کو بتائے گا, اور اس میں جو ایجوکیشن کی صورتحال ہے ان علاقوں میں اس کی پرسنٹیج کے حوالے سے ہم دیکھیں گے. A recent survey conducted by the KP government and UNDP جو ہے ہمارے پاس یونائٹیڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام ہے, جو کہ مختلف ممالک میں پوورٹی کو ریڈیوس کرنے اور جو لٹریسی ریٹ ہے اس کو بڑھانے کے لیے کام کر رہا ہے. تو کہتا ہے کہ یہ جو ریسنٹ سروے کیا گیا کے پی کے گورنمنٹ اور UNDP کی جانب سے, پینٹس اے بلیک پکچر آف دا اسٹیٹ آف ایجوکیشن ان دا نیولی مرجڈ ٹرائبل ڈسٹرکٹس. تو یہ سروے ایک بہت ہی بھیانک تصویر جو ہے وہ پینٹ کرتا ہے جو ہمارے جو نیولی حال ہی میں
ٹرائبل ڈسٹرکٹس مرج کیے گئے ہیں ان میں اسٹیٹ آف ایجوکیشن کی صورتحال کے حوالے سے. اکارڈنگ ٹو دا سروے کے مطابق مور دین ہاف آف دا پاپولیشن آف 7 ٹرائبل ڈسٹرکٹس ریمین الٹریٹ کہ یہ جو 7 قبائلی اضلاع ہیں ان کے آدھی سے زیادہ جو پاپولیشن ہے وہ ان پڑھ رہتی ہے, الٹریٹ رہتی ہے. Only 22% of the population has studied up to the primary level. پرائمری لیول تک صرف 22% آبادی نے جو ہے وہ تعلیم حاصل کی. And 10 and 7% of the people have studied up to the middle and metric levels respectively. اور بالترتیب اگر ہم دیکھیں تو مڈل لیول تک 10% اور میٹرک لیول تک 7% لوگوں نے جو ہے وہ تعلیم حاصل کی. گیون دیز فیگرس, ان فیگرس کو دیکھتے ہوئے, ان اعداد و شمار کو دیکھتے ہوئے, اٹ از نو سرپرائز دیٹ, یہ جو حیران کن نہیں ہے, دیٹ اونلی 3.5% آف دا پاپولیشن ہیز بین ایبل ٹو اٹین این انٹرمیڈیٹ ڈگری. صرف 3.5% پاپولیشن جو ہے وہ انٹرمیڈیٹ کی ڈگری حاصل کرنے کے جو ہے وہ قابل ہوئی. تو پبلک ایجوکیشن از ان اے شیمبولک اسٹیٹ آل اوور دا کنٹری. اگرچہ جو عوام کی تعلیم ہے, پبلک ایجوکیشن ہے, وہ بہت ہی ڈس آرگنائزڈ بد نظمی کی حالت میں ہے ملک بھر میں, ود دا نیشنل لٹریسی ریٹ ہاورنگ اراؤنڈ 60%. جو ہمارا نیشنل لٹریسی ریٹ ہے وہ 60% کے قریب منڈلا رہا ہے. اینڈ مور دین 25 ملین چلڈرن آؤٹ آف اسکول, اور 25 ملین سے زیادہ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. کہتے ہیں اس کے ساتھ جو ٹرائبل ریجن ہے, جو ٹرائبل قبائلی خطہ ہے, واز ڈیلٹ اے پرٹیکولرلی سویئر بلو. انہیں جو ہے وہ خاص طور پہ زیادہ شدید جھٹکا لگا ڈیو ٹو دا ایکٹیویٹیز آف ملیٹنٹ آرگنائزیشنز. ملیٹنٹ جو عسکریت پسند تنظیموں کی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ڈیٹ آپریٹڈ فرام دیر, جو کہ یہاں آپریٹ کی, جنہوں نے یہاں آپریٹ کیا, تو ان کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ٹرائبل ایریاز تھے ان کو زیادہ سویئر بلو یعنی کہ شدید جھٹکا جو ہے وہ لگا. میموریز آف دا ڈسٹرکشن آف گرلز اسکولز ان دا ایریا آر اسٹل فریش. جو گرلز اسکولز کی جو ڈسٹرکشن ہے اس کی میموریز اس علاقے میں ابھی تک جو ہے وہ تازہ ہیں. دا سوشیو پولیٹیکل ڈائنامکس آر آلسو ریفلیکٹڈ ان دا لٹریسی فگرس فار ایچ ڈسٹرکٹ. جو معاشرتی اور سیاسی ڈائنامکس ہیں ہر ڈسٹرکٹ کے لیے ان لٹریسی فگرس میں, ان کو بھی ریفلیکٹ کیا گیا. At 61.2% ساؤتھ وزیرستان ہیز دا ہائیسٹ پرسنٹیج آف illiterate پیپل. کہتا ہے کہ 61.2% پر جو ساؤتھ وزیرستان ہے اس میں illiterate ان پڑھ لوگوں کی جو پرسنٹیج ہے وہ سب سے زیادہ ہے. دس از ناٹ سرپرائزنگ, یہ حیران کن نہیں ہے, گیون ڈیٹ یہ دیکھتے ہوئے کہ دس پرٹیکولر ریجن, یہ خاص علاقہ, واز دا bastion آف دا آؤٹ لارڈ ٹی ٹی پی ایز ویل ایز ادر ملیٹنٹس آفٹر 9/11. کہ یہ خاص علاقہ 9/11 کے بعد جو ہمارے پاس بینڈ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ جو دوسرے ملیٹنٹس تھے, عسکریت پسند تھے, ان کا یہ جو ہے وہ گڑھ رہا ہے, سٹرونگ ہولڈ رہا ہے. Only 16% of the population in this area has received a primary education. صرف جو 16% آبادی ہے اس نے اس علاقے میں بنیادی تعلیم حاصل کی. Meanwhile اسی طرح ان نارتھ وزیرستان میں where military operations displaced nearly 1 lakh people in 2014, جہاں جو ملیٹری آپریشن تھا اس نے 2014 میں 1 لاکھ لوگوں کو بے گھر کر دیا, ڈسپلیس کر دیا تھا. اراؤنڈ 55.5% آف دا پیپل ریمین illiterate. تو کہتا ہے اس علاقے میں نارتھ وزیرستان میں تقریباً 55.5% لوگ جو ہیں وہ ان پڑھ رہتے ہیں. فگرس فار دا ادر ٹرائبل ڈسٹرکٹس آر, دوسرے جو ٹرائبل قبائلی اضلاع ہیں ان کے لیے جو اعداد و شمار ہیں وہ یہ ہیں. اورکزئی میں 55.2%, کرم میں 37.7%, محمد میں 55.2%, بجور میں 54% اینڈ خیبر میں 50.8%. یہ وہ ہمیں illiteracy کا ریٹ بتا رہا ہے. ناؤ دیٹ دیز ایریاز ہیو بین مرج وتھ کے پی, اب ان علاقوں کو کے پی کے ساتھ مرج کر دیا گیا ہے. دا پروونشل گورنمنٹ شوڈ میک آ کنسرٹیڈ ایفرٹ, جو وہاں کی صوبائی حکومت ہے اسے جوائنٹ کوششیں کرنی چاہیے ٹو بلڈ اسکولز اینڈ کالجز دیئر, یہاں اسکول اور کالجز جو ہے وہ تعمیر کرنے کے لیے, اینڈ انشور پراپر ٹیچنگ فیسلٹیز, اور ٹیچنگ کی سہولیات کو یقینی بنانے کے لیے. اٹ از امپیریٹیو, یہ وائٹل ہے, اہم ہے, دیٹ دا پیپل آف دا مرج ڈسٹرکٹس کے جو مرج ڈسٹرکٹس کے لوگ ہیں ڈو ناٹ فیل, یہ محسوس نہ کریں, دے آر اسٹل مارجنلائزڈ, کہ وہ ابھی تک پسماندہ ہیں, اینڈ ڈو ناٹ ہیو دا سیم اپرچونیٹیز ایز پاکستانی سٹیزنس, اور ان کے پاس جو ہے وہ اسی طرح کی اپرچونیٹیز مواقع نہیں ہیں جیسا کہ پاکستانی سٹیزنس کے پاس ہیں کے پی کے میں یا دوسرے ملک میں.
نوٹ انشورنگ دیئر رائٹس، ان کے حقوق کو یقینی نہ بنانا کین پروو ڈیزاسٹرس، تو یہ جو ہے وہ تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے، اسپیشلی خاص طور پر گیون دا ٹینوس سچویشن اکراس دا بارڈر ود افغانستان، افغانستان کے ساتھ بارڈر کے اس پار نازک صورتحال کو دیکھتے ہوئے۔ یہ تھے ہمارے 1 سپتمبر کے ایڈیٹوریلز۔ آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی سجیشنز ضرور دیں تاکہ میں اپنی ویڈیوز میں مزید امپروومنٹ لا سکوں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایڈیٹوریلز کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔